الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اس سے قبل مختلف مجالس کے اندر قرآن کریم کی 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جو اس بات کے اوپر شہادت دیتی ہیں کہ ہمارے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم خاتم الرسول والانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں، اور کسی قسم کا نبی تشریع یا غیر تشریعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے. آج کی اس مجلس کے اندر میں اختصار کے ساتھ پہلے اجماع امت اور بالخصوص اجماع صحابہ کے بارے میں چند دلائل پیش کروں گا، جن سے معلوم ہوگا کہ یہ مسئلہ ختم نبوت ملت اسلامیہ کے ان ضروریات میں سے ہے کہ جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج 1446 برس تک تمام امت کا قطعی طور پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں رہی. جس مسلمان نے بھی کسی مسلمان گھرانے کے اندر آنکھ کھولی ہے، پرورش پائی ہے، وہ کبھی بھی اس مسئلے کے اندر کسی قسم کے شبہ یا تعویل کے درپے نہیں ہو سکتا. معزز سامعین، رب العالمین کی وہ بے شمار انعام اور اکرام جو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم پر مبذول ہوئے ہیں، ان انعامات میں سے اجماع امت بھی ایک امتیازی فضیلت رکھتی ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس امت کے علماء مجتہدین اگر کسی مسئلہ میں ایک حکم پر اتفاق کر لیں تو یہ حکم بھی ایسا ہی واجب الاتباع اور واجب التعمیل ہوتا ہے جیسے قرآن و حدیث کے صریح احکام، جس کی حقیقت دوسرے عنوان سے یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی معصوم باقی نہیں رہتی
جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور ٹھیک حکم خداوندی کا ترجمان کہا جا سکے۔ اس لیے رحمت خداوندی نے امت محمدیہ کے مجموعہ کو ایک نبی معصوم کا درجہ دے دیا کہ ساری امت جس چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائے تو وہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا امت کے مجموعہ نے سمجھا ہے۔ اور اسی بات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا مجموعہ کبھی گمراہی کے اوپر متفق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اصول کی کتابوں میں اس کے حجت ہونے اور اس کے شرائط اور لوازم پر تفسیر کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اور احکام شریعہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع کو رکھا جاتا ہے۔ حقیقت میں اجماع کا شرعی حجتوں میں داخل ہونا اور اس امت کے لیے مخصوص ہونا خود بھی مسئلہ ختم نبوت کی روشن دلیل ہے۔ جس طرح کہ صاحب توضیح لکھتے ہیں، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر فہذا من خواص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنه خاتم النبیین لا وحی بعدہ وقد قال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم ولا شک ان الاحکام التي تثبت بصریح الوحی بالنسبة الى الحوادث الواقعہ قلیلة غایة القلة فلو لم تعلم احکام تلك الحوادث من الوحی، فرمایا کہ وہ حکم جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں اتفاق ہو جائے، اس کا واجب التعمیل ہونا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی پر وحی نہیں آئے گی، اور ادھر یہ اشارہ خداوندی ہے کہ ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو احکام شرعی وحی سے ثابت ہوئے ہیں وہ بنسبت روزمرہ کے پیش آنے والے واقعات کے نہایت قلیل ہیں۔ پس جب ان واقعات کی احکام وحی صریح سے معلوم نہ ہوئے، اب اگر اجماع و قیاس کو حجت نہ بنایا جائے اور شریعت میں ان واقعات کے متعلق احکام نہ ہوں تو دین کامل نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس امت کے مجتہدین کو وحی سے ان احکام کے استنباط کرنے کا حق حاصل ہو۔ غرض کہ جس طرح قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ ثابت ہوئے ہیں، اسی طرح بتصریح نصوص قرآن و حدیث اور باتفاق علماء امت اجماع سے قطعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ پھر اس اجماع کے اندر بھی چند درجات ہیں، اور ان میں سب سے مقدم اور سب سے زیادہ قطعی اجماع جو ہے وہ اجماع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ہے، کہ جس کے متعلق علماء اصول کا یہ اتفاق ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر تمام صحابہ کی رائے بالتصریح جمع ہو جائیں تو وہ بالکل ایسا ہی قطعی ہے جیسے کہ قرآن مجید کی آیات۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ بعض نے اپنی رائے بیان فرمائی اور باقی صحابہ نے اس کی تردید نہ کی بلکہ سکوت اختیار کیا، تو یہ بھی اجماع صحابہ میں داخل ہے، اور اس سے جو حکم ثابت ہو وہ بالکل ایسا ہی قطعی ہے جیسے احادیث متواترہ کے احکام قطعی ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو تمام ادلہ شریعہ میں سب سے زیادہ فیصلہ کن دلیل ہے، اور بعض حیثیات سے تمام حجج شریعہ پر مقدم ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت کے مفہوم اور معنی متعین کرنے میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، جبکہ اجماع میں اس کی بھی گنجائش نہیں۔
چنانچہ حافظ حدیث علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا، میں کہ اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے اور اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں سے زیادہ مؤکد اور سب سے مقدم ہے۔ اسلامی تاریخ میں صحابہ اکرام کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت پر اور اس کے منکر کے مرتد اور واجب القتل ہونے پر ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعوی نبوت کیا اور بڑی جماعت اس کی پیرو ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا جو اہم ترین جہاد تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر کیا، وہ اسی مسلمہ کذاب کی جماعت کے اوپر تھا۔ جمہور صحابہ مہاجرین اور انصار نے اس کو محض دعوی نبوت کی وجہ سے اور اس کی جماعت کو اس کی تصدیق کی بنا پر کافر سمجھا، اور باجماع صحابہ و تابعین ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہی اسلام میں سب سے پہلا اجماع تھا۔ حالانکہ مسلمہ کذاب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا منکر نہ تھا، بلکہ بعینی مرزا صاحب کی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی وہ دعوے دار تھا، یہاں تک کہ اس کی اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا تھا، اور وہ خود بھی بوقت اذان اس کی شہادت دیتا تھا۔ چنانچہ تاریخ طبری میں ہے وَكَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَشْهَدُ فِي الْآذَانِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ الَّذِي يُؤَذِّنُ لَهُ عبد الله بن نواحہ وَكَانَ الَّذِي يُقِيمُ لَهُ خُجَيْرُ بن عُمَيْرَ وَيَشْهَدُ لَهُ وَكَانَ مُسَيْلِمَةُ إِذَا أَدْنَى خُجَيْرُ بن الشَّهَادَةِ قَالَ صَرَّحَ خُجَيْرُ فَيَزِيدُ فِي صَوْتٍ وَيُبَالِغُ التَّصْدِيقُ نَفْسَهُ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اذان کے اندر شہادت دیتا تھا، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ اس کی اذان کے اندر بھی شامل ہوتا تھا، اور اذان میں یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا جو مؤذن تھا اس کا نام عبداللہ ابن نواحہ تھا، اور جو اقامت کہنے والا تھا اس کا نام حجیر ابن عمیر تھا۔ اور جب حجیر شہادت پر پہنچتا یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مسلمہ بآواز بلند کہتا تھا کہ حجیر نے صاف بات کہی، اور پھر اس کی تصدیق کرتا تھا۔ الغرض نبوت و قرآن پر ایمان اور نماز اور روزہ سبھی کچھ تھا، مگر ختم نبوت کے بدیہی مسئلے کے انکار اور دعوی نبوت کی وجہ سے باجماع صحابہ مسلمہ کذاب کو کافر سمجھا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار اور تابعین کا ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسلمہ کے ساتھ جہاد کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ جمہور صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کے اوپر انکار نہیں کیا، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ لوگ تو اہل قبلہ ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو کیسے کافر سمجھ لیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتداءً اختلاف کرنا
اور تحقیق کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موافقت کرنا جو روایات میں آتا ہے وہ بھی مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مانعین زکوٰۃ پر جہاد کرنے کے معاملے میں تھا۔ بعض لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی نزاکت اور مسلمانوں کی قلت اور ضعف کا عذر پیش کر کے ابتداء میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی رائے کا اظہار فرمایا تھا، لیکن جب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ تھوڑا سا مکالمہ کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موافق ہو گئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنا یہ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں تھا، مسلمہ کذاب کے واقعے میں نہیں، جس طرح کے بعض لوگوں نے بغیر تحقیق کے اس کے ساتھ جو ہے جوڑ دیے، ملا دیے۔ بہرحال بغیر کسی خوف کے یہ آسمان نبوت کے ستارے اور اللہ کی جماعت کا ایک جمع غفیر مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کے لیے یمامہ کی طرف بڑھا، اور ایک بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام اور تابعین کی اس جہاد میں شہید ہوئی۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جن کی تعداد 1200 آتی ہے روایات کے اندر۔ اسی طرح اس تاریخ میں ہے کہ مسلمہ کی جماعت جو اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلی تھی، اس کی تعداد 40,000 مسلح جوانوں کے اوپر مشتمل تھی، جن میں سے 28,000 کے قریب ہلاک ہوئے، اور خود مسلمہ کذاب بھی ان ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا، اور باقی ماندہ جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سا مال غنیمت ملا اور قیدی ہاتھ آئے۔ مسلمہ کذاب کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کا سلسلہ وار جو ہے میں آپ کی خدمت میں ذکر مختلف مجالس کے اندر کروں گا۔ تو ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی کتنی بڑی جماعت مسلمہ کذاب سے جہاد کے لیے میدان عمل کے اندر آئی، جنہوں نے ایک مسئلہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے نہ وقت کی نزاکت کا خیال کیا، نہ مسلمانوں کے بے سر و سامانی کا، اور نہ اس جماعت کے اذان اور نماز اور تلاوت اور اقرار نبوت اور تمام اسلامی احکام کے ادا کرنے کا خیال رکھا، بلکہ اتنی بڑی عظیم الشان جماعت پر جہاد کرنے کے لیے باجماع و اتفاق اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ اس واقعے سے جو نتائج نکلتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کے دعویٰ پر دلائل اور معجزات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے طلب نہیں کیے۔ تمام صحابہ کے اس کو کذاب سمجھنے اور جہاد کے لیے آمادہ ہو جانے سے صاف معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اکرام کے نزدیک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی شخص کا دعوی نبوت کرنا، خواہ وہ کسی تعویر اور کسی پیرائے سے ہو، باجماع صحابہ موجب کفر اور ارتداد ہے۔ اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ مرزا صاحب یعنی مرزا غلام القادیانی اور مرزائیوں نے جو اپنے دعوی نبوت میں نبوت غیر تشریعی یا غیر مستقل یا ذلی یا بروزی یا لغوی یا جزوی وغیرہ بے معنی الفاظ کی آڑ لی ہے، اور مسئلہ ختم نبوت کی تحریف کر کے ایک لفظ بے معنی بنا دیا ہے، اور چاہے کہ مسلمانوں کی آنکھوں اور عقلوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، ان کا یہ فریب اور ان کی یہ تحریف انہیں کفر سے نہیں بچا سکتی۔ جیسا کہ باجماع صحابہ
مسیلمہ اور اس کی جماعت کی تعویلات اس معاملے کے اندر نہیں سنی گئی، بلکہ مطلقاً دعوی نبوت کو کفر سمجھا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تمام اسلامی فرائض اور احکام کو بصدق کے دل تسلیم کرے اور سب پر بطیب خاطر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے، لیکن احکام شرعیہ میں سے صرف ایک حکم کا بشرطے کہ اس کا شرعی حکم ہونا قطعی اور یقینی ہو اس کا انکار کر دے، تو یہ ایسا ہی کفر اور ارتداد ہے جیسے تمام شریعت کا انکار کرنا۔ جیسا کہ مسلمہ اور اس کی جماعت کو باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے اور نماز روزہ وغیرہ ادا کرنے کے کافر ہی سمجھا گیا۔ آج مرزائیوں کو اپنی اس کوشش کے اوپر بڑا ناز ہے جس کا نام انہوں نے تبلیغ اسلام رکھا ہے، لیکن مسلمہ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر یہ تبلیغ واقعی اور صحیح اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی، تب بھی ان کے عقائد کفریہ کے ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے اتباع اور پیروں کی کثرت اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی، ورنہ مسلمہ کذاب کی تابعداری کرنے والوں کی کثرت اور ان کی شوکت اور قوت بدرجہ اولا اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی، اس لیے کہ 40,000 جوانوں کا لشکر جرار مسلمانوں کا مقابلے میں مسلمہ کذاب کی طرف سے نکلا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے اور کتنے مرد و عورت اور بوڑھے بچے اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ صحابہ اکرام کے اس طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت محمدیہ میں سے جو فرقہ کسی اور مدعی نبوت کی پیروی اختیار کر لے، وہ اسلام اور مسلمانوں سے اتنا بعید اور اتنا دور ہے کہ اسلام کے صریح مخالفین یہود و نصارہ اور مشرکین کے مقابلے کے وقت بھی ان کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، جبکہ اسلام اپنے ذاتی ضعف اور بے سر و سامانی کے ساتھ تمام بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے نرغہ میں ہو۔ کیونکہ جس وقت مسلمہ پر جہاد کیا جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ اسلام سخت بے چارگی اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، ادھر بیرونی دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین جو ہر وقت موقع کے منتظر رہتے تھے، اس وقت مسلمانوں کو نگل جانے کے خواب دیکھنے لگے۔ ادھر خود مسلمانوں کے بہت سے قبائل اطراف مدینہ میں مرتد ہو کر ان کے ساتھ مل گئے۔ ایک طرف یمامہ میں مسلمہ کے فتنہ نے ایک طوفان کی صورت اختیار کر لی اور ہر طرف باہمی اختلافات کی بنیاد پڑ گئی۔ اسلام کے ذمہ دار ارکان سخت تشویش میں تھے۔ اس وقت اگر آج کی طرح کے سیاستدان ہوتے اور آج کی طرح کی ملحدانہ سیاست ہوتی تو یہ مشورہ دیا جاتا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے، بلکہ اس کی جماعت کو ایک درجے میں مسلمانوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے، اور اکثر اسلامی احکام اور عقائد کو تو ویسے ہی تسلیم کرتی ہے، تو اس لیے اس کو اپنے ساتھ ملا کر کے دوسرے مخالفین کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن وہاں آج کی سیاست نہیں تھی، بلکہ سیاست الہیہ کی حکومت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور صحابہ نے ان میں سے کسی کی بات پر بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے جہاد انہی مرتدین پر کیا گیا، کیونکہ وہ اس راز کو خوب سمجھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی عزت اور ذلت اور فتح اور شکست ان کی مردم شماری کی کثرت کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے، جس نے بدر میں ایک بے سر و سامان اور قلیل اور ضعیف تھوڑی سی جماعت کو ہزاروں جوانوں کے باسامان لشکر کے اوپر فتح دی،
اور جس نے وادی حنین میں باوجود کثرت تعداد اور ہر قسم کی قوت اور طاقت کے شکست دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تھوڑے بھی بہت ہیں، اور اگر مسلمانی کے اوپر نہ ہوں تو بہت بھی کچھ نہیں ہے، جس طرح کہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد اور اس جہاد کے اوپر اجماع صحابہ سے یہ ثابت ہوا کہ کسی سیاسی مصلحت کی بنا پر مسلمان کے مفہوم کو اتنا عام کر دینا کہ اس میں بہت سے کافر بھی داخل ہو جائیں، اور اس طرح سے بیرونی مخالفین کے مقابلے میں مسلمانوں کی کثرت اور اتفاق دکھلانا، یہ سنت سلف اور سیاست شریعہ کے خلاف بھی ہے اور بے فائدہ بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔